1948 میں مغربی بنگال کے نام پر فلسطین کے ساتھ ضروری ایک زمین پر ایک شہری کے نام سے سیاست بننے سے ایک قانون مواضع کی طرف کرنے شروع کر دی 1948 میں 1948 میں فلسطین 1948 1948 میں 1948 ویلکم ہو گیا جناب جی آئی این ساتھ بسم اللہ جناب جی آئی این ساتھ بسم اللہ جناب ویلکم ہو گیا ڈبل ٹیپ ٹھوکیا تو نال دران کوئی تیاری کے مطابق دسی امتحان کی تیاری ہو رہی ہے دیکھ لی ہے دیں گے پیپر اپنے امتحان 3 تاریخ میں پہلا پیپر ہے ٹھیک ہے مطابق میں تیاری کرنا ہے یہ ٹائم پتہ ٹھیک ہے اور باقی سناؤ ٹھیک ہے امن ہے ڈبل ٹیپ یار کر دو کوئی نہیں ہوں مرضی ہے نا یار 1948 میں فلسطین غربی ممالک کی نام پر فلسطین کی فلسطین غربی ممالک کی نام پر فلسطین غربی ممالک کی نام پر فلسطین کی سارزمین پر ریاست کے نام سے شہر کے نام سے ایک ریاست قائم ہوئی تھی قانون مطابق علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تو اس طرح فلسطین تجدید کرنے کا یہ آج بھی قوم متعدد انسانی مال کی جگہ غیر فلسطینی ریاست کے قانون کی کوشش کی جا رہی ہے 1948 میں مغربی ممالک 1948 میں مغربی ممالک کی نام پر 1948 میں مغربی ممالک 1948 میں مغربی ممالک کی نام پر فلسطین کی سرزمین پر ایک ریاست قائم ہوئی تھی فلسطین کے سرزمین پر ایک روڈ کے نام سے ایک ریاست قائم ایک روڈ نے باقی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا ویلکم ہو گیا جی جناب جی ساتھ بسم اللہ ویلکم ہو گیا لائک کر لیا یار لائک کر دیا کی سات زمین پر ایک شہر کے نام سے ایک ریاست قائم ہوئی تھی ایک ریاست قائم ایک روڈ نے باغر علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا اس طرح فلسطین تجدید کرنے میں پڑ گیا ویلکم ہو گیا جی جناب جی آئین ساتھ ملا امتحان دی یار تیاری ہو رہی ہے امتحان ہی تو دینے امتحان دے کے موڑ ساری پانی سارے مطلب اپنے ڈیرے دا وزٹ کرائی دساں جس طرح دا آکھو اسی طرح کی ویڈیو آپ اپلوڈ کرنی اسٹارٹ کرنی ٹھیک ہے جس طرح کا تساں محنت کرنی ٹھیک ہے امتحان دے لئی نا امتحان دی فی الحال کا جاری ہے تیاری ٹھیک ہے 3 تاریخ میں پہلا پیپر ہے ساڑی ریڈی کبھی چلے یہ بھی نہیں میں صحیح بتایا ہوں لکھتے 1940 میں کرتی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تو اس طرح فلسطین کا جدید کرنے میں آج بھی قوم متعدد اور یار لائک کر دے کوئی نہیں ہوں لائک نال تیرا کوئی نہیں جاننا یار مرضی والا کر دے لائک نال کمنٹ ہی کر دے اس طرح فلسطین کا جدید کا جدید ختم کر دیا آج بھی قوم متعدد اور اسلامی ممالکت کی اسلامی ممالک کی جانب سے آج بھی قوم متعدد اسلامی ممالک کی جانب سے آزاد فلسطین ریاست کی قیام کی کوششیں جاری ہیں فلسطین کے متبوضہ علاقے واپس کر کے انہیں فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے پاکستان کے بحری اور بحاری ریاستوں مغربی ممالک کی سمتوں کا یار لائک کر دیو کوئی مسئلہ نہیں لائک تو بنتا میرا ایڈی محنت ہے دیکھ لیو ایسے اپنا امتحان کی تیاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے لائک کا بندہ ہی ہے غربی ممالک کی سمتی ترقی کا دار و مدار خلیجی ممالک میں ہونے والے شوروں کی پیداوار پر ہے
دار و مدار مغربی ممالک صنعت کا دار و مدار مغربی ممالک کی صنعت کا دار و مدار خلیجی ممالک تیل کی آمد و رفت پر ہے. خلیجی ممالک میں ہونے والے تیل کی تعداد بہار پر ہے. یہ تیل مغربی ممالک کی بحیرہ عرب کی راہ سے بھیجا جاتا ہے. یہ تیل مغربی ممالک بحیرہ عرب کی راہ سے بھیجا جاتا ہے اور کراچی بحیرہ عرب کا اہم بندرگاہ ہے. کراچی اہم ہوائی اڈہ بھی ہے. افغانستان اور ویسٹ ایشیا ممالک کی تجارت کے لیے بھی پاکستان کے بحری اور بحری راستے بڑے اہم ہیں. مغربی ممالک کی صنعت کے ترقی کا دار و مدار مغربی ممالک کی ترقی کا دار و مدار خلیجی ممالک میں ہونے والے تیل کی تعداد بہار پر ہے. یہ تیل مغربی ممالک کی بحیرہ عرب کی راہ سے بھیجا جاتا ہے اور کراچی بحیرہ عرب کے اہم بندرگاہ ہے. کراچی اہم ہوائی اڈہ بھی ہے. مغربی ممالک کی صنعتی ترقی کا دار و مدار مغربی ممالک صنعتی ترقی کا دار و مدار مغربی ممالک صنعتی ترقی کا دار و مدار مغربی ممالک کی صنعتی ترقی کا دار و مدار خلیجی ممالک میں ہونے والے تیل کی تعداد بہار پر ہے. ویلکم ہو گیا جناب جی. آیا میں ساتھ بسم اللہ یہ شان ہے. واہ واہ جی واہ. یہ شان ٹائم لگ گیا کہ کیا جاؤ کام بھائی ہے ٹائم جائیے بولیے نہیں ہم نے کہا جا مغربی ممالک کی صنعت ترقی کا دار و مدار ہر جگہ ہمیں ملتا ہے. لائک کر دینا سکرین دبا سکرین لائک کرنا یار کال پہ لائک کیوں نہیں کرتا تھی مرضی والا یہ شان سے آ جاؤ. صنعتی ترقی کا دار و مدار مغربی ممالک صنعتی ترقی کا دار و مدار مغربی ممالک کی صنعتی ترقی کا دار و مدار مغربی ممالک کی صنعتی ترقی کا دار و مدار خلیجی ممالک میں کام ہونے والے تیل پر ہے. یہ تیل مغربی ممالک کو بحیرہ عرب یہ تیل مغربی ممالک کو بحیرہ عرب کے راستے بھیجا جاتا ہے اور کراچی بحیرہ عرب کا اہم بندرگاہ ہے. یہ تیل مغربی بحیرہ عرب. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ویلکم ہو گیا جناب جی. آئے نا ساتھ بسم اللہ گھر کو تیاری کر لئیے نا پیپر ہی دیں منہ چاہت بندہ بیٹھا رہے تو گل بھاڑی ہے. واہ واہ بڑیاں پولیسیاں تو کلندہ کھلا تو پتہ نہیں کہ بلائیں بتاؤں نہیں تو کس کا جی جناب. لاگا بیت مور اپنا سکول چاہ جو مور
میں نے مانو انڈیا کی ویڈیو بنا تو یہ نہ ہے ایک پیپر ہو رہا جی آئیے ابھی ویڈیو بنا تو دینی میں نے کیونکہ نادا دون لاکھ ایک پیپر دے لئیے نا دیے بھائی لائٹ کر دیے کھے فون گئے نیٹ پہ کر لیے تو 12:30 کی ہے کیتی سارا کام خراب کر لیتا مر گیا لو یار پاکستان بنگلہ دیش بھارت پاکستان بھارت بنگلہ دیش سری لنکا نیپال مالدیپ بھوٹان اور افغانستان شامل بھارت کے تنظیم اور ممالک شامل بھارت کے تنظیم اور بنگلہ پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور سری لنکا نیپال بھوٹان مالدیپ افغانستان شامل ہے مالدیپ بھوٹان افغانستان پاکستان بھارت بنگلہ دیش سری لنکا نیپال مالدیپ بھوٹان اور افغانستان شامل ہے ڈبل ٹیپ یار کر بیٹھے ڈبل ٹیپ تو ابھی یار اور سیری سوشل میڈیا پاکستان ایران اور ترکیہ نے مل کر باہمی تعاون اور دوستانہ روش کو فروغ دینے کے لیے 1964 میں علاقائی
تعاون برائے ترقی اور سی ڈی کی تنظیم قائم کی. سی ڈی کی تنظیم قائم کی. اور پاکستان ترکیوں میں پاکستان ایران اور ترکی میں ابراہیم کا امن اور دشمنوں میں پاکستان اور ایران اور ترکیوں نے مل کر باہمی دشمنوں روز کو فروغ دیتے ہوئے بڑی گل ہے یار. میرے دیے کو آگے میں ہندا کیا تھوڑے گئے اسی کاٹ لگی کوکا باڑا فیٹ ڈبل ٹیپ کو نکل گیا مر گیا تو ابھی چلو یار تو نہ کرو تو نہیں کرنا. ویلکم ہو گیا جی جناب جی. آئی ایم بسم اللہ جی بھائی جان. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. آئی ایم ویل. آئی ایم فائن بھائی جان. ہاؤ آر یو؟ اور جناب جی جی ہائے. نو وائس نو وائس کیا ہے؟ نو وائس. آئی ایم فائن. ویری گڈ. بہت اچھے ہیں بھائی جان. ویری لو وائس. اوکے مطلب آئی ایم فائن. آئی ایم فائن. تھوڑا سا یار ہم دور بیٹھے ہیں. آئی ایم فائن. ایک منٹ یار مجھے آگے کرنے دو یار اپنی. یہ لو ابھی. آئی ایم فائن. اور آپ ہاؤ آر یو؟ اردو میں بولیں. اوکے ہو گیا سر جی. ہم بہت اچھے ہیں. آپ سنائیں اپنا حال. ویلکم ہو گیا جناب جی. آئے بسم اللہ.
آپ کا کنٹری کون سا ہے؟ ملک کون سا ہے؟ آپ کا کنٹری کون سا ہے؟ ملک کون سا ہے؟ آپ کس ملک سے بات کر رہے ہیں؟ ایک منٹ یار، وائس کا بھی کار لیتے ہیں۔ آپ کا ملک کون سا ہے؟ میں جو بات کر رہا ہوں بھائی، ہو گیا، مرضی ہے تیری یار۔ جی جی بولو جناب۔ یار لائک کر دیا، مرضی ہے تھوڑی، مرضی ہے تھوڑی۔ جناب آپ ہمارا فین ہے نا؟ یہ بہت بڑا مغرب پاکستان سے چین کے شمال مغربی علاقے کے یہ بہت بڑا راستہ جس میں یہ بہت بڑا راستہ ہے۔ یہ بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے جس کا مقاصد جنوب مغرب پاکستان سے چین کے شمال مغرب پاکستان جنوب مغرب پاکستان سے چین کے شمال مغربی علاقے سنگات تک وادر بندرگاہ، ریلوے اسٹیشن، موٹر وے کے ذریعے تیل اور گیس کی کام وقت میں تفصیل ہے۔ پاکستان کی معیشت پر اس کی مثبت اثرات کی توقع کی جاتی ہے۔ ملک کی کاروباری سرگرمیوں میں تیز ہو کر روزگار کے موقع پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑا تجارتی راستہ ہے۔ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ یہ بہت بڑا تجارتی 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 منصوبہ جس کا مقاصد جنوب مغرب یہ بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے جس میں جنوب مغرب پاکستان سے چین کے شمال مغرب علاقے سنگات تک گوادر بندرگاہ، ریلوے اسٹیشن، موٹر وے کے ذریعے تیل اور گیس کی کام وقت میں تفصیل ہے۔ پاکستان کی معیشت اس سے مثبت اثرات کی توقع کی جا رہی ہے۔ ملک میں کاروباری سرگرمیاں یا ڈبل ٹیگ کر دے، مرضی والا تو میرا منہ بیٹھا یار، تو ڈبل ٹیگ کر دے، لائک کر دے، کوئی کمنٹ کر دے، پوسٹ دیکھ لا، کوئی سوالات کی کر لا۔ یہ انہیں کاروبار سرگرمیاں تیز ہو کر روزگار کے موقع پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا تجارتی راستہ ہے۔ یہ بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے جس میں جنوب مغرب پاکستان اور چین سے شمال مغربی علاقے سنگات تک گوادر بندرگاہ یہ بہت بڑا تجارتی منصوبہ جس میں جنوب مغرب پاکستان سے چین کے شمال مغربی علاقے سنگات تک گوادر بندرگاہ، ریلوے اسٹیشن، موٹر وے کے ذریعے تیل اور گیس کی کام وقت میں تفصیل ہے۔ ویلکم ہو گیا جناب جی، بسم اللہ۔ پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات کی توقع کی جاتی ہے۔ ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہو کر روزگار کے موقع پیدا ہوں گے۔ وٹو سے کیا دنیا کی 5 بڑی طاقتیں
دنیا کی 5 بڑی طاقتیں ہیں، دنیا کی 5 بڑی طاقتیں امریکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قوم متعدد میں پیش کردہ کسی قرارداد کو بل کو منفرد کر سکتے، اس کو ویٹو کہا جاتا ہے۔ دنیا کی 5 بڑی طاقتیں، ویلکم ہو گیا جناب، جی آئی میں بسم اللہ۔ آپ نے ڈبل ٹیپ کرنا ہے اور میں نے ادھر سے سبق یاد کرنا ہے، آپ نے دماغ میں ڈالنا ہے، پیپر آ رہے ہیں، امتحان آ رہے ہیں، کچھ تیاری کرنی ہے یار، تیاری نہ ہو تو پھر کیا کریں گے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے نا، اس لیے میں ڈیرے پر نہیں جا سکا، نہیں بلاگنگ کر سکا، اور اس لیے مہربانی ہوگی آپ کی، میں آپ کی انجوائمنٹ کے لیے ہم آگے بیٹھوں گا، آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور آپ مجھ سے سوالات کیا کرو، پوچھا کرو کہ آپ کدھر سے ہو، کیسے ہو، یہ وہ، آپ کیسے ہو، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی 5 بڑی طاقتیں، دنیا کی 5 بڑی طاقتیں امریکہ، دنیا کی 5 بڑی طاقتیں امریکہ، فرانس، روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کو یہ حق حاصل ہے کہ امریکہ 1 2 3 4 سے 5 پوریاں، امریکہ، فرانس، روس اور چین، امریکہ، فرانس، روس اور چین کو یہ حق حاصل ہے کہ امریکہ، فرانس اور روس کو یہ حق حاصل ہے، بولے ادھر کر لیتے جناب میں اپنے حال سناؤ کیویں دے ہلتے پے ہو۔ دنیا کی 5 بڑی طاقتیں ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قوم متعدد میں پیش کردہ کوئی بھی پیش کردہ کسی قرارداد یا بل کو مسترد کر سکتے ہیں، اس کو ویٹو کہا جائے۔ چین پاکستان کے اقتصادی راہ در میں صوبے کے پاکستان کے 3 فوائد: ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی، مویشیت مستحکم ہوں گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور غربت میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان، چین اور پاکستان کی اقتصادی رازداری، یہ ایک بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے جس کے ذریعے جنوب مغرب اور پاکستان اور چین کے شمال مغربی علاقے سنگات تک تیل اور گیس کی ریلوے اسٹیشن اور موٹر وے کے ذریعے گیس اور تیل کی کم وقت میں تفصیل ہے۔ پاکستان کی معیشت پر اس سے مثبت اثرات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی، روزگار کے مواقع فراہم ہیں۔ ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ کاروبار سرگرمیوں کے تیز ہوں گے، روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، معیشت مستحکم ہوں گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور غربت میں کمی۔ ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی، معیشت مستحکم ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور غربت میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کے لیے کیسے فائدہ مند ہے؟ پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کے لیے کیسے فائدہ مند ہے؟ پاکستان وسطی ایشیا ممالک کے لیے کیسے فائدہ مند ہے؟ پاکستان وسطی ایشیا پتہ نہیں کیا بلا ہوندی ہے۔ پاکستان وسطی ایشیا ممالک کے فائدے کے لیے وسطی ایشیا ممالک کے پاس ساحل سمندر نہیں ہے، وہ بین الاقوامی تجارت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں سمندر تک رسائی اور تجارتی پاکستان کے وسطی ایشیا ممالک کے لیے کیسا فائدہ مند ہے؟ وسطی ایشیا ممالک کے پاس سمندر نہیں ہے، پاکستان
سمندر نہیں ہے جو کہ بین الاقوامی انٹرنیشنل، ٹھیک ہے، بین الاقوامی تجارت کے لیے، بین الاقوامی تجارت کے لیے کوئی دامیدہ بیٹھا ہے تو پاڑ لیے خدا کا نام پیپر ریلوے آئے بین الاقوامی تجارت کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی انٹرنیشنل تجارت کے لیے بین الاقوامی تجارت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں سمندر تک رسائی حاصل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، انہیں سمندر تک رسائی اور تجارتی راہ کی سہولت، انہیں سمندر تک رسائی اور تجارتی راہ کے لیے سہولت فراہم، تجارتی راہداری کی سہولت پاکستان فراہم کرتا ہے۔ ان ریاستوں کے لیے پاکستان توانائی وسائل اور معدنیات ہیں جن سے پاکستان نے فائدہ اٹھایا۔ وسطی ایشیا ممالک کے پاس سمندر نہیں ہے اور انہیں بین الاقوامی تجارت کے سمندر تک رسائی حاصل کرنی ضروری ہے۔ تجارت اور رسائی اور تجارت کی رازداری کے لیے سہولت پاکستان فراہم کرتا ہے۔ انہیں سمندر تک رسائی اور تجارتی سہولت، سمندر تک رسائی اور رازداری، سمندر تک ویلکم ہو گیا جناب، مرضی ہے تھوڑی، نہ کوئی پوچھ رہے ہو نہ دس رہے ہو، اندے ہو چلے جاندے ہو، ڈبل ٹیپ ہی کر دیو یا لائک کر دیو۔ میں اتنے کی کرندا بیٹھا تھوڑے مگر ہی بیٹھا یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں وسطی ایشیا ممالک کے پاس ساحل سمندر نہیں ہے کیونکہ بین الاقوامی تجارت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں سمندر تک رسائی اور رازداری کی سہولت پاکستان فراہم کرتا ہے اور ان کے پاس توانائی وسائل، معدنیات ہیں جن سے پاکستان نے فائدہ اٹھایا۔ ویلکم ہو گیا جناب، ٹھیک ہو گیا جناب، جی وچ کلاس آر یو آر اسٹوڈنٹ؟ I am studying in 10th class. I am studying in 10th class. I am studying in 10th class. ٹھیک ہے، ہمیں آواز آئی ہے بھائی، آپ کیا کہ وائس سلو ہے۔ میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، 10ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے بھائی، ابھی آواز اپڑی ہے یا کوئی نہیں اپڑی؟ چین پاکستان اقتصادی رازداری منصوبہ کو کن مشکلات کا سامنا 4 میں چین پاکستان اقتصادی رازداری منصوبہ کو پاکستان میں سیاسی عمدہ استحکام۔ جی جناب، آواز پہنچی ہے میری؟ میں 10ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، میں 10ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ چین پاکستان اقتصادی رازداری منصوبے کو پاکستان میں سیاسی عمدہ استحکام اور بھائی جان ٹھیک ہو، ڈبل ٹیپ کر دی ہوئی ہے۔ انگلش آندی ہے تینوں میں لگتا ہے تھوڑی انگریزی آندی ہے تینوں، ٹھیک ہے، میں نے پتہ لگ گیا۔ I am studying in 10th class. چین پاکستان اقتصادی رازداری منصوبے کو پاکستان میں سیاسی عمدہ استحکام، پتہ نہیں سیدھا وگ جانا ہے، مرضی والا ہے تو وگ جانی ہے، پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کون دس ہے۔ چین پاکستان اقتصادی رازداری منصوبے کو پاکستان میں سیاسی عمدہ استحکام، امن و امان، عالمی طاقتوں کی سازش، چین کو پاکستان کی طرف سے قرضوں کی ادائیگی اور پاکستان میں انفراسٹرکچر کی کمی جیسی مشکلات کا سامنا پاکستان اور چین۔ میں جواب دے مگر بیٹھا ہوں، کوئی جواب دے تو جلنا ہے کیا؟
جس طرح بھائی کر رہی ہے میسج اس طرح یار تساں ہی کر سکتے ہو کرو تھوڑی دل ہوے تو بارہ لے نہ کرو میری تین پاکستان ایک ساتھی رازداری منصوبے کو پاکستان میں استحکام عمدہ عدم غیر استحکام پاکستان میں سیاسی عمدہ سیاسی عدم استحکام امن و امان عالمی طاقتوں کی خواہشوں سیاسی عدم استحکام امن و امان عالمی طاقتوں کی خواہش چین کو پاکستان کی طرف سے پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی پاکستان میں انفرادی خرچہ کی کمی جیسی مشکلات کا سامنا چین پاکستان کی اقتصاد رازداری منصوبے میں سیاسی عدم استحکام امن و امان عالمی طاقتوں کی خواہش چین کو پاکستان کی طرف سے سیاسی عدم استحکام عالمی طاقتوں کی سازش سے چین کو پاکستان کی طرف سے قرضوں کی ادائیگی اور پاکستان میں انفراسٹرکچر جیسی مشکلات کا چین پاکستان کے اقتصاد رازداری منصوبے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام امن و امان عالمی طاقتوں کی خواہشوں اور پاکستان کی طرف سے قرضوں کی ادائیگی اور پاکستان کے انفراد خرچے کی کمی جیسی مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کے میدانی علاقے موسم گرما اس ٹائم درجہ حرارت رہا تھا 40 ڈگری سینٹی گریڈ ٹھیک ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ پاکستان کے جڑے میدانی علاقے ہیں نا وہ مطلب درجہ حرارت جڑا وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ٹھیک ہے ہوں نال تھوڑا جہا مطالعہ میرے کو لئی رکھو کیونکہ بہن کا ویلا فائدہ کو نہیں فضول کو نہیں بامنا ٹھیک ہے جڑا اپنا میدانی علاقہ پاکستان کا یہ میدانی علاقہ ہوا مطلب جتنے فصلاں گڑی سکتی ہیں وہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہوں میں دھوپ بھی آئی بیٹھی ہے تو ہوں میں کیا کروں دسو کوئی یار کوئی سسٹم کر لینے دھوپ کا بھی سسٹم چلو موڑ کر لیساں یار ایک پہاڑ لئیے پیپر پھیرتے ہیں پاکستان کا کل رقبہ مربع کلومیٹر کتنا ہے دس سکتے ہو پاکستان کا کل مربع کلومیٹر 7,96,096 کلو مربع ہے ٹھیک ہے 7,96,096 کلو میٹر ہے ایک کیٹو پہاڑ واقع ہے کوہ کراکرم کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبے کا جتنا حصہ جنگلات پر کل رقبہ کا جتنا حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے 25% ٹھیک ہے جنگل لاو مطلب اپنی فصلوں کے تام ملک میں فائدہ اس سے ٹھیک ہے اس کے بعد کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس کی وجہ شہرت کیا ہے یہ صنعت ہوتی ہے مطلب یہ صنعت بہو ہے کراچی کے ٹھیک ہو گیا محل وقوع کی طرف کسی ملک کی جغرافی حیثیت کو اس کا محل وقوع کہتے ہیں کسی ملک کی جغرافی حیثیت کو اس کو محل وقوع کہتے ہیں کسی ملک کی جغرافی حیثیت کو محل وقوع کہتے ہیں پاکستان کو کن مالیاتی مسائل کا سامنا پاکستان کو مالیاتی مسائل میں آلودگی کا سامنا ہے تو نہیں پتہ کہ آلودگی کا پاکستان بہت سامنا ہر کوئی جدھر جانا ریپل سارا کوڑا کرکٹ پھینک دینا ٹھیک ہے پاکستان سب سے بڑا مسئلہ جڑا آلودگی کا پاکستان کو مالیاتی مسائل میں سب سے زیادہ مسئلہ آلودگی کا ہے
آلودگی میں سب سے زیادہ ہوائی آلودگی ہے، جڑے بٹے ہو گئے کاراں دا گڈیاں دا دھواں وغیرہ ہوائی آلودگی بن جاتا، ٹھیک ہے۔ فصلاں دے دھوئیں دی وجہ سے آلودگی میں سب سے زیادہ ہوائی آلودگی ہے، ہوائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی، جنگلاؤ کا کٹاؤ، تسا جنگل کاٹ دیندے ہو، مرضی ہے تہاڈی، زمین کا سرا میں تبدیل ہونا، سہمت ہور جیسے مثال کا سامنا پاکستان کو ملاتے مسائل میں آلودگی کا سامنا، آلودگی میں سب سے زیادہ ہوائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی، جنگلات کا کٹاؤ، زمین کا سرا میں تبدیل ہونا اور سہمت ہور جیسے مثال کا سامنا ہے۔ پاکستان میں ملاتے مسائل میں آلودگی کا سامنا، آلودگی میں سب سے زیادہ ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی، آبی آلودگی، جنگلاؤ کا کٹاؤ، زمین کا سرا میں تبدیل ہونا، سہمت ہور جیسی۔ پاکستان کے 4 قدرتی خطوں کے نام رہے: میدانی خطہ، سرائی خطہ، سالی خطہ، خشک اور نیم خشک پہاڑی، خشک اور نیم خشک پہاڑی علاقہ۔ میدانی خطہ، سرائی خطہ، سالی خطہ، خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ۔ زمینی آلودگی سے کیا مراد؟ زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر، زمینی آلودگی سے مراد زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ اور فیکٹریوں اور ہسپتالوں کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ ہے۔ زمینی آلودگی سے مراد گھریلو کوڑا کرکٹ، فیکٹریز اور ہسپتالوں کا زہریلا مواد وغیرہ شامل ہے۔ زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر کوڑا کرکٹ، گھریلو کوڑا کرکٹ، فیکٹریوں اور ہسپتالوں کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ، فیکٹریوں اور ہسپتالوں کا زہریلا مواد شامل ہے۔ اور سہمت ہور کا مفہوم: جب کسی علاقے میں پانی کی سطح 5.1 میٹر تک رہ جاتی ہے تو وہ زمین میں موجود جب کسی علاقے میں پانی کی سطح 5.1 میٹر تک رہ جاتی ہے، جب کسی علاقے میں پانی کی سطح 5.1 سطح تک رہ جاتی ہے اور پانی میں رہ جاتی ہے تو زمین میں موجود نمکیات پانی کی سطح زمین پر آ جاتے ہیں۔ زمین میں موجود نمکیات